السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں افاق دلشاد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کالج کلس بجا کے پرنسپل جناب حلیق الرحمان فائق صاحب، جن کی بیٹی نتاشا فائق نے 2018 کے میٹرک کے امتحانات میں میرپور بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں نتاشا فائق کو اور ان کے والد محترم جناب حلیق الرحمان فائق صاحب کو اور ان کے اساتذہ اکرام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ناظرین سے میری گزارش ہے ہمارا یوٹیوب چینل نشابہ ٹی وی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ آئیے سنتے ہیں جناب حلیق الرحمان فائق صاحب کی گفتگو۔ میں سب سے پہلے محترم دلشاد صدیقی صاحب اور نوشابہ ٹی وی کے جو منتظم ہیں ان کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 2018 کے سالانہ امتحان میرپور بورڈ میں میری بیٹی نے، جو کہ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلسپجے کی طالبہ ہے، تو اس نے گرلز میں پہلی پوزیشن سائنس گروپ میں حاصل کی اور اوور آل جو ہے وہ اس کی دوسری پوزیشن بن رہی تھی۔ تو اسی کے نتیجے میں ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فاروق حیدر صاحب کی طرف سے اس کو گولڈ میڈل میرپور بورڈ کی تقریب میں ملا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں والدین کی تربیت اور ان کی موٹیویشن جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے جو اساتذہ ہیں، اسٹاف ممبران ہیں، تو ان کی جو گائیڈ لائن ہے، ان کی جو رہنمائی ہے وہ بھی بڑی سود مند ثابت ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ریڈ فاؤنڈیشن چونکہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے، تعلیمی میدان میں اس نے انقلاب برپا کیا ہے، تو اس کی جو رہنمائی ہے، اسکیم آف اسٹڈی ہے، اسسمنٹ اسکیم، اور اس کی جو پیپر اٹیمپٹیشن کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، وہ ایک ایسا کام ہے جو کہ یونیک ہے آزاد کشمیر میں۔ اس لیے میرپور بورڈ جب اناؤنس کرتا ہے اپنے ریزلٹس، تو جب سے ریڈ فاؤنڈیشن قائم ہوئی ہے تو بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ، جہاں دیگر سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے سارے جمع کر کے بھی تو ہمارے جو ریڈ کے بچے ہیں وہ زیادہ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے، محمود احمد صاحب کا جو خلوص ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، محترم جو شاہد رفیق صاحب کا کنٹریبیوشن ہے، آج کل جو ہے محترم افضال صاحب ہیں، تو عبید الرحمان صاحب ہیں، پھر ہمارے ضیاء الرحمان صاحب، دیگر ذمہ داران ریڈ کے جو ہیں وقتاً فوقتاً یہاں پہ آتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، تو ظہیر گردیزی صاحب ہیں۔ تو ہم ان سب کی رہنمائی میں ہم نے کوشش کی کہ ادارے کو بھی آگے بڑھائیں۔ تو 2018 میں تاریخی رزلٹ جو ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن کلسپجے کا رہا ہے۔ 3 ٹاپ 20 میں پوزیشن تھی اور ٹاپ 3 میں بھی 2 پوزیشن۔ تو میرے خیال میں ابھی ضلع باغ میں جو پوزیشنز یا میڈلز آئے ہیں، تو 2018 اور 2019 کے تو 2 میڈل جو ہیں ضلع باغ میں آئے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ دھیرکوٹ اور پھر کلسپجے ریڈ فاؤنڈیشن نے حاصل کیے ہیں۔ پورے سمجھ لیں ضلع باغ کے لیے بھی، یہاں کے عوام کے لیے، اور علاقہ کنڈی یہ جو ریموٹ ایریا ہے، یہاں سے جو وکٹری سٹینڈ پہ جانا، تو یہ بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور اس میں جہاں بچیوں نے، نتاشا فائق عباسی نے، نازیہ شبیر عباسی نے محنت کی ہے اور کاوش کی ہے، تو وہاں اساتذہ کا اور سب نے مل کے جو ایک بڑا تاریخی رزلٹ دیا ہے۔ تو بچوں کے نام میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تعلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کے جو سکلز ہیں اس میں وہ تبدیلی لائے۔ اور خاص طور پہ جو ہے یہ جو پوزیشنز ہیں، یہ محنت
کا تقاضا کرتی ہیں اور بہت زیادہ محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. تو اس لیے میں بچوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں اور پھر ساتھ ساتھ جو اساتذہ کی گائیڈ لائن ہے, والدین کی اطاعت ہے, یہ بڑی ضروری ہے. اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, اس سے دعا کریں. اور ایسے وقت میں ان بچوں کی جو مجھے اطلاعات ہیں وہ یہی کہ یہ تہجد کے وقت اٹھنے والی, اللہ کو بھی یاد کرنے والی, قرآن کی تلاوت کرنے والی, پھر ساتھ ساتھ جو ہے ایک ٹائم ٹیبل کے تحت جو ہے اپنی سٹڈیز کو انہوں نے آگے بڑھایا اور رات گئے تک وہ پڑھتی تھیں. پھر اساتذہ کی جو ہے وہ عزت اور احترام جو ہے, اور میں نے دیکھا کہ اساتذہ بھی ان کو دعائیں دے رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے کامیابی کی طرف جو ہے ایک بچے کو, ایک انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اپنے اللہ سے بھی تعلق مضبوط کریں, والدین کا احترام کریں, ان سے دعائیں لیں, اساتذہ کا احترام کریں, اور پھر جو سٹڈی ہے اس کو پراپر ٹائم دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابیاں جو ہیں آپ سب کے بھی قدم چوم سکتی ہیں. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں نشابہ دلشاد. آئیے ہم سنتے ہیں نتاشا فائق صاحبہ کی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں. میرا نام نتاشا فائق عباسی ہے اور کلس بجے سے میرا تعلق ہے. جو آج کی ویڈیو اس میں جو کامیابی ہے وہ کلاس 10th کا جو 2018 کا رزلٹ تھا, اس میں بورڈ کے گرلز سیکشن جو تھا اس میں میری سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن تھی. اس پر تو سب سے پہلے تو کرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہر انسان کو کامیابی دیتی ہے, ناکامی دیتی ہے, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی دی, اتنی عزت دی. اس کے بعد جو انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں جو کردار ہوتا ہے وہ اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کا ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے والدین اور اساتذہ دونوں ہی بہت قابل ہیں. جو اعتماد مجھے گھر سے اور اسکول ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلس بجے سے ملا, مجھے نہیں خیال کہ علاقہ کانڈی کے کوئی بھی ایسا ادارہ ہے جو اتنا اعتماد بچوں کو دیتا ہو. ہر موقع پر ہمارے اساتذہ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ آرگنائزیشن ہے وہ لوگ بھی وقتاً فوقتاً ہمارے اسکول کا سب اداروں کا دورہ کرتے رہے. انہوں نے پیپر حل کرنے کا طریقہ بتایا, ایسے کرنا ہے, بہت انسٹرکشنز دی. تو ان سب کے نتیجے میں اتنی ساری کامیابی ملی. ایک انسان خود تو پڑھتا ہے لیکن جو اس کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں اس کی کامیابی میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ تو اگر میں اس میں کسی کو اس کامیابی میں اپنا مددگار سمجھتی ہوں تو وہ میرے بابا ہیں جو ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلس بجے کے پرنسپل بھی ہیں. ان کی بہت بڑی یہ خواہش تھی کہ ہمارے کالج کی بھی بورڈ میں کبھی کوئی پوزیشن آئے, اور ہماری کلاس جو تھی اس سے شروع سے ہی ہمارے اسکول کو بہت امیدیں تھی کہ یہ کلاس ضرور کوئی نہ کوئی پوزیشن لے گی. بہرحال ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ ہماری ٹاپ 20 میں کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوگی, لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ٹاپ 3 میں آ جائے گی. جب کال آئی بورڈ سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی, سب کو بہت خوشی تھی, اور جو سب سے زیادہ قابل دید خوشی تھی وہ میرے بابا کی تھی. تو مجھے اس پہ سب سے زیادہ میں نے اللہ کا شکر اسی بات پہ کیا کہ میں اپنے بابا کی امیدوں پر پورا اتری. تو جہاں تک میرے پڑھنے کی بات ہے کہ میں کیسے تیاری کرتی تھی, تو کوئی زیادہ میں نے نہیں پڑھا, روز کا کام روز کرتی تھی. جو ٹیچر کام بتاتے تھے وہ میں روزانہ کر لیتی تھی. تو اس وجہ سے مجھ پہ برڈن نہیں ہوتا تھا. 4 گھنٹے بھی اگر میں پڑھوں تو مجھے تیاری ہو جاتی تھی, کیونکہ میں نے روز کا کام روز کیا ہوتا تھا. تو بہرحال تیاری کے لیے جو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنا روز کا کام روزانہ کریں. ٹیچرز کا ادب جو ہوتا ہے وہ کامیابی میں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. کسی ٹیچر کا اگر دل دکھ جائے تو وہ انسان کامیاب ہونے کے بجائے چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ٹیچر روحانی والدین کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ٹیچر کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. ایک ہمارے والدین
والدین تو خوش ہوتے ہی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو مخلص ترین ہستیاں ہوتی ہیں وہ اپنا استاد ہوتا ہے, جو اپنے اسٹوڈنٹ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. تو اس پر میں اپنے سب ٹیچرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اپنے کالج, اپنے ادارے ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کیلس پجے, جس نے ہمیں یہ اعتماد دیا, یہ ہمت دی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, اور آخر ہم نے کر کے دکھایا. اس پر ان سب کا بہت شکریہ. تو جو اسٹوڈنٹس کو میں پیغام دوں گی وہ یہی ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ روز کا روزانہ کریں, اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں, اور کبھی بھی ٹیچرز کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت لائق ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی ذہانت پہ ہوتے ہیں کہ ہم کر لیں گے, جس کی وجہ سے ان کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, اور پھر ان کو ویسی کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. 9th 10th میں آپ لوگ اگر 10 بجے تک بھی پڑھیں گے تو تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک آگے کالج کلاسز کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, رات دن ایک کرنا پڑتا ہے, تب جا کے بندہ جو ہوتا ہے وہ بورڈ پوزیشن کے قابل بنتا ہے. تو محنت تو کامیابی کی کنجی ہے, تو محنت نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے انسان کا, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, تو انسان صرف محنت کر سکتا ہے, کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میرا رب مجھے دے گا وہ بہترین ہوگا. تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کو ضرور پھل دے گا. اور اپنے ٹیچرز کا, والدین کا احترام کریں, ان کی امیدوں کا پورا خیال رکھیں کہ وہ اتنی امیدوں کے ساتھ اتنا اپنا سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں, پھر اتنی امیدوں کے ساتھ آپ کو کالجز میں بھی بھیجتے ہیں, اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں. تو کم از کم ان کی امیدوں کا خیال رکھیں کہ انہوں نے آپ سے بہت ساری امیدیں رکھی ہوئی ہیں, تو کم از کم ان کی امیدوں پر آپ پورا ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, طلاعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. I am Anam Farooq from Reed Foundation High School and College Kalspaje. I am section head from high classes. I am also English teacher. فرسٹ آف آل آپ نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ لوگوں نے پوزیشنز کیسے اچیو کی, یا اس میں کس کی زیادہ محنت شامل ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس کامیابی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس اتنی بڑی کامیابی سے نوازا کہ 2018-19 سیشن میں ہماری 3 بچیاں, نتاشا فائق عباسی, نازیہ شبیر عباسی اور نابغہ سجاد عباسی, 3 بچیوں نے پوزیشن اچیو کی. اور اس کامیابی میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان بچیوں کی محنت شامل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے محنت نہیں کریں گے, وہ رسپانس نہیں دیں گے, تو پھر ایک بندہ تو ایک سائڈ سے کبھی بھی کام نہیں لے سکتا ہے. اس کے بعد سارا سٹاف, ٹیچرز, اور اسپیشلی خصوصاً میں پرنسپل صاحب کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ان کی محنت بہت ہی زیادہ شامل تھی. انہوں نے اپنے ٹیچرز کی جو ہے ٹریننگ کروائی, بچوں کی کاؤنسلنگ کی, ان سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ کوسچنس پوچھے, اور ان سے جو مسائل تھے وہ پوچھے, اور ہمیں اس بارے میں بتایا کہ آپ لوگ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں, کیسے, یعنی کہ CTC میں ہماری ورکشاپس کا انعقاد کیا. اس بات پہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہ کریڈٹ سارا مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے نام کرنا چاہیے. اور پیرنٹس جو ہیں, اس میں ان پیرنٹس کی بھی بے حد محنت شامل ہے, اور پیرنٹس کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مل جل کے کام نہیں کیا جائے گا تو ایک سائڈ سے کام نہیں پاسبل نہیں ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں, اور مزید بھی ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں, اور پوری کوشش ہماری یہ جاری ہے کہ ہم مزید بہت اچھے رزلٹس دے سکیں اور پوری دنیا میں اپنے ادارے کا نام روشن کر سکیں, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بہت جلد. میرا نام عبدالرحمن عباسی ہے, ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلسپجے کا وائس پرنسپل ہوں. محترم دلشاد احمد صدیقی صاحب, آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہمارے پاس. ہمارے 2018 کے امتحانات میں جو رزلٹ آیا تھا اس میں ہمارے بچوں کی پوزیشن آئی تھی, اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت جو 9th 10th کی جو کلاسز تھیں, ان 9th 10th کی کلاسز کا میں سیکشن ہیڈ تھا, اور ایک ٹیم کیپٹن کی حیثیت سے جو ہے وہ میں نے ان بچوں کو لیڈ کیا, ایک ٹیم کو چلایا, اور اس ٹیم نے اچھا کام کیا, اور پرنسپل نے بحیثیت رہنما ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی, اور ہم لوگ کامیابی کی طرف پہنچے. اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ریڈ فاؤنڈیشن کا کلسپجے جو یہ کالج ہے جہاں کامیابی کا ذکر ہوگا کہ بچوں نے پوزیشن لی ہے, وہاں میرا نام بھی
آئے گا کہ ریڈ فاؤنڈیشن کی کامیاب بھی حاصل کرنے والے بچوں کے اور سیکشن ہیڈ اور جس ٹیم نے ان کو کامیابی دلوائی ہے اس ٹیم کے کیپٹن کی حیثیت سے جو ہے اس انسان نے کام کیا ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور مزید اس ادارے کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ادارے کو کامیابیاں نصیب فرمائے. میں ان بچوں کی جو بچے ہیں جنہوں نے وہ کامیابی حاصل کی ان بچوں کی خصوصیات چند بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ انٹرویو جو لیا جا رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا تک جائے گا, بچے بھی دیکھیں گے تاکہ وہ بھی جو ہے اس انٹرویو سے مطلب میری بات سے فائدہ اٹھا سکیں. میں ایک ٹیم کیپٹن کی حیثیت سے جب کلاس میں جایا کرتا تھا تو اس کلاس میں بچوں کو ایک بات کہا کرتا ہوتا تھا ان بچوں کو کہ یہ جو کامیابی ہے دنیا جو ہے, اس دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اور اساتذہ اکرام کو بھی کہا کرتا تھا جو ان بچوں کو پڑھانے والے تھے کہ نو امید نہ ہو ان سے ارا بر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائے. ان بچیوں نے میری ان باتوں پہ عمل کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی دنیا میں یہ پسماندہ ترین علاقہ ہے جہاں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو بلند رکھ کر کامیابی حاصل کی. پھر میں جو ہے وہ اکثر ان بچیوں کو جو ہے ان کی سوچ کی بلندی کی بات کیا کرتا تھا کہ آپ سوچیں یہاں سے اس علاقے سے ایک بندہ میرپور جانے تک کی سوچ کے تھک جاتا ہے, تو میں ان کی سوچ کا سفر جو ہے میرپور کی کامیابی, بورڈ کی کامیابی تک لے جانے کی کوشش کیا کرتا تھا. تو وہ بچیاں جو ہے وہ اپنے انداز سے وہ جو کام ان کا تھا اس کام سے مجھے بتایا کرتی ہوتی تھی کہ جب یہاں سردیوں میں جو ہے ہم وہ یہاں کیمپنگ کلاسز جو ان کے لیا کرتے تھے, وہ اپنی سوچ اپنے عمل سے کام کر کے مجھے بتایا کرتی ہوتی تھی. اور جب یہ میرپور بورڈ کی کامیابی کی جو بات ہم کرتے تھے, جو ایک عام سا آدمی جو ہے وہ سنتا ہوتا تھا جب, تو شاید اس کو بالکل ناممکن سی لگتی ہوتی تھی. لیکن ان بچیوں نے جو ہے ایک ٹیم نے کام کیا, بچیوں نے ان کو رسپانس دیا اور یہ ثابت کیا کہ طلا تم آئے بحر زندگی سے خوف کیا مانی, جو دیوانے ہیں وہ موجوں کو بھی سائل سمجھتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ ایک والدین کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت بھی تھی. ایک ہماری بچی جو شبیر صاحب جو یہاں ہی کام کرتے ہیں ان کی, تو میں اس کی بھی ایک کوالٹی بیان کرتا ہوں. ان بچوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں جو یہ میرا انٹرویو سنیں گے کہ چونکہ وہ بچی بھی میرے پڑوس میں رہتی ہے, ایک استاد بھی اس کا ہوں اور ایک پڑوسی بھی ہوں. تو وہ بچی جو ہے وہ مغرب کے وقت کبھی کبھار کہیں ان کے گھر کے قریب سے میرا گزر بسر جب ہوتا ہے تو آج تک میں یہ سنتا ہوں, میرے کانوں میں اس گھر سے قرآن کی آوازیں جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے جہاں ایک ٹیم نے ورک کیا, جہاں ایک جو ہے وہ میں نے کیپٹن کی حیثیت سے ورک کیا, پرنسپل نے ایک رہنما کی حیثیت سے کام کیا, وہاں ان بچیوں کی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جو لگاؤ تھا اس چھوٹی سی عمر میں, اس میں بھی کامیابی حاصل کی. نتاشا فائق ہے, یہ خلیق الرحمان فائق صاحب کی بیٹی ہے, میری بانجی بھی ہے. تو میں چونکہ گھر کے فرد کی حیثیت سے, چونکہ گھر کا آدمی جو ہے وہ معاملات گھر جو ہوتے ہیں وہ جانتا بھی ہوتا ہے, تو میں نے اس بچی کو بھی دیکھا ہے کہ سردیوں کی یخ بستیوں میں جو ہے وہ نماز تہجد کا اہتمام کرنا, اللہ کے ہاں قرآن پڑھنا, تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر لائن شکرتم لازیدنکم, اور وہ بچیاں کامیابی کی طرف گئی. ایک تیسری بچی جو ہے ماسٹر سجاد صاحب کی بچی ہے, وہ ایک استاد بھی ہیں, بگلوٹے سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی استاد ہیں. جب میں ایک سیکشن ہیڈ کی حیثیت سے ان بچیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہاں سے بھی انہی دو بچیوں کی طرح مجھے رسپانس جو جواب آیا کرتا تھا وہ یہی آیا کرتا تھا کہ ہمارے بچی جو ہے وہ جب اذان ہوتی ہے, نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے, تو جتنے اس کے کام کاج یہ پڑھائی کے ہوتے ہیں وہ سارے چھوڑ کر وہ نماز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. تو میں اپنا انٹرویو سننے والے تمام وہ جو بچے جو تعلیمی میدان میں اس دوڑ میں آگے جا رہے ہیں
ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبق لیں آپ، کہ آپ اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں آپ سب سے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بچے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، اور جو ہے وہ اپنی کتابوں میں گم رہے اور اقبال کے یہ شائن بن گئے۔ آج بھی اقبال آپ کو 1938 سے پہلے آپ کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، تلاتم خود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، گر تیراک اچھا ہے تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ راستے کی جو رکاوٹیں جو آپ نے اپنی سوچوں کے کانٹوں سے ان کو تعمیر کیا ہوا ہے، ان رکاوٹوں کو ہٹائیں، سوچ تبدیل کریں، آپ اپنے آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا زمرے میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہوئی ہے، مرتبہ اور مقام دیا ہوا ہے، تو دنیا کی ذلتیں اور پستیاں آپ کو کبھی نہیں چھو سکتی ہیں۔ بس سوچ تبدیل کرنی ہے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اور میں دلشاد صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم بچوں کی ان کامیابیوں میں اس قابل ہوئے ہیں کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ کامیابی جہاں بھی محنت کی جائے وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔